والدین شادیاں کرنا بچوں کی یہ والدین کی بڑی آرزو ہوتی ہے. خرابیاں خاندانی سسٹم میں یہ ہیں. ایک جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج اس کی مثال سامنے آ گئی ہے، میں اس کو دوبارہ بات کو دہراتا ہوں کہ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، اس دور کے بچے فوراً ان کا تحفظ ان کی شادی میں ہے. اگر شادی میں ٹال مٹول کرو گے، والدین جان بوجھ کے اپنے آپ کو احمق اور بیوقوف بنا لیں کہ ابھی تو بچے ہو تم. یہ بچہ نہیں ہے، یہ بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، اس میں بھرپور شہوت ہے، بھرا ہوا ہے شہوت سے. اگر آپ اس کے لیے حلال کا طریقہ انتخاب نہیں کرو گے، یہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا. یا بھاگ جائے گا یا چھپ جائے گا. اگر یہ چھپ کے اپنے واش روم میں چلا گیا تو بھی تباہ ہو رہا ہے، اگر یہ دروازے سے بھاگ کے باہر گلی میں کسی اوباش کے ساتھ چلا گیا تو بھی تباہ ہو رہا ہے. کیوں اپنے آپ کو احمق بنایا ہوا ہے؟ کیوں فساد میں مبتلا کرتے ہو اپنے بچوں کو؟ آپ نے جتنے نامعقول جاہلیت کے قوانین رسومات شادیوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں، ختم کرو ان کو. اولاد کو ذبح نہ کرو، اولاد کو اس طرح خاندان کی آبرو پائمال کرنے کا موقع مت دو. اور عدالتیں اور پولیس اور میڈیا سب سے بڑا ذریعہ ہے فساد کا جوانوں کا. ایک، جوانوں کو فساد کے لیے مشتعل کرتا ہے میڈیا، مشتعل کر کے پھر انہیں گھروں سے بھگاتا ہے، پھر گھروں سے بھگا کر یہ ان کا تحفظ دیتا ہے. پھر یہ بچے آ گئے ہیں، ان بچوں کو والدین سے نجات دلائی جائے، والدین سے نجات دلائی جائے. کس فساد پہ پاکستان جا پہنچا ہے کہ بچوں کو ماں باپ سے نجات دلائی جائے. یہ گند یورپ نے تمہیں دکھایا ہے کہ بچوں کو ماں باپ سے نجات دلائی جائے. کون سے ماں باپ دنیا میں مجرم ہیں، کون سے ظالم ہیں اپنے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ان کی شادیوں میں ٹال مٹول کرتے ہیں یا لاپرواہی کرتے ہیں تعلقات میں، بچوں کے اندھا اعتماد کرتے ہیں، ان کے تعلقات میں نظر نہیں رکھتے. یہ غلطیاں ہیں بچوں کی، ماں باپ کی، کہ بچوں کو موقع دیتے ہیں، میڈیا خرید کے دے دیتے ہیں اور اسکولوں میں کو ایجوکیشن میں بھیج دیتے ہیں اور خاندانوں کے اندر کزن کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں ان کو. یہ سب والدین کی اشتباہات ہیں، غلطیاں ہیں. ان سے والدین توبہ کریں. ماہ رمضان ابھی باقی ہے. تمام والدین جن کے گھروں میں جوان اولاد ہے اور اس طرح کی غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں، بچوں کے تعلقات کو فری چھوڑا ہوا ہے، بچوں کے انٹرنیٹ کو فری چھوڑا ہوا ہے اور بچوں کے روابط سارے آزاد رکھے ہوئے ہیں. پھر جس دن یہ منہ پہ کالک ملے گا اس دن رو گے کہ ہمارا بچہ، اس نے ہمیں ہی ذلیل کر دیا. مجھے بہت دل دکھتا ہے ان ماں باپ کے لیے جو اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں. خدا شاہد ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ان ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی. یہ اتنی محنت، 18 سال کی، 20 سال کی، 25 سال کی، جس کو یہ پیدا ہوا تھا تو یہ پیشاب کرتا تھا ماں کے اوپر، وہ اس کا پیشاب بھی سہتی تھی، وہ اس کا پاخانہ دھوتی تھی، وہ اس کی الٹیاں صاف کرتی تھی، وہ خود جاگتی تھی، اس کو آرام پہنچاتی تھی. آج وہی اٹھ کر اس کے منہ پہ پیشاب کر رہا ہے. اس سے بڑا نالائق اولاد، اس سے فاسد اولاد، اتنی نالائق اولاد، سب اس میں شریک ہیں. ماں باپ اپنے حصے کا کام صحیح کریں، اولاد کو بچائیں، اندھا اعتماد اولاد پہ نہ کریں، بر وقت ان کی شادیاں کریں. پڑھ رہے ہیں تو بھی شادیاں کریں، نہیں پڑھ رہے تو بھی شادیاں کریں. کوئی جوان ایسا نہیں ہے جس پر یہ اعتماد کرو. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 موقعوں پر مومن کبھی بھی اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے، یہ غلط ہے، عتمن جرم ہوگا. ایک عورت نامحرم اور ایک مال. اگر نامحرم سامنے ہے تو کبھی بھی اپنے ایمان کا امتحان مت لو، حتمن فساد ہوگا. نامحرم عورت اور مرد رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، فساد یقینی ہے. تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کے درمیان. کزن ہوں، ایک گھر میں رہتے ہوں، الگ گھروں میں رہتے ہوں، تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کے درمیان اور شیطان یہ کام ان سے کرواتا ہے.
بر وقت ان کی شادیاں کریں، شادیوں کو آسان بنائیں، شادیوں کے لیے جو آپ نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں دور کریں. جرم کر رہے ہو. یہ جہیز اتنا ہوگا، ولیمہ اتنا ہوگا، شرکاء اتنے ہوں گے، شادی حال اتنا ہوگا، یہ سب ظلم ہے، یہ لعنت ہے. اس کو اپنے سے دور کرو، رحمت کا سہارا لو. پہلی فرصت میں ان بچوں کو محفوظ کرو، ان کی شخصیت کو، ان کے دین کو، ان کے ایمان کو محفوظ کرو. باقی خرچے بعد میں کرنا. یہ تعلیم پر جو خرچے کر رہے ہو اور فساد میں ان کو دھکیل رہے ہو، وہی خرچے ان کی شادیوں پہ کرو. آپ اگر شادیوں کے قابل ہو جاتے ہیں، تعلقات پہ ان کے کنٹرول کرو، ان کے روابط پہ نظر رکھو. اور یہ جو میڈیا جرم کرتا ہے کہ اس قسم کے باغی بچوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تحفظ دیتا ہے اور باقیوں کو راستہ دکھاتا ہے کہ اگر تم بھی گھر سے بھاگ گئے تو عدالتیں تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، پولیس تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تمہیں والدین سے بچا لیں گے. یہ بھی مجرم ہے، یہ جج بھی مجرم ہے، یہ وکیل بھی مجرم ہے، یہ نکاح خوان بھی مجرم ہے. گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کا کیوں نکاح پڑھتے ہو آپ؟ یہ گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کا نکاح در حقیقت ان کے ماں باپ کا جنازہ ہے. یہ تم جنازہ پڑھ رہے ہو، ان کی عزت کا اور ان کی آبرو کا جنازہ پڑھ رہے ہو. اتنے مفتی اندھے ہو گئے ہیں کہ دو پیسوں کے لالچ میں آ کر یہ والدین کی عزت سے کھیلنا شروع ہو گئے ہیں. بھلے بچے اگر اس طرح کا رجحان ان کے اندر پیدا ہوا ہے، ماں باپ پہلے تو پڑھ لینا کہ اگر ان کے بچوں کے اندر یہ خواہش ہے، آپس میں لڑکی لڑکے کا تعلق قائم ہو گیا ہے، تو ان کو پرکھو، ان کو پرکھ کر دیکھو. اگر وہ لڑکا جس سے آپ کی لڑکی چاہتی ہے شادی کرنا ٹھیک ہے، مناسب ہے، تو کر دو اس سے شادی. یہ کیوں کرتے ہو کہ لڑکی نے جو لڑکا پسند کیا اس سے شادی نہیں کرنی؟ ایک کام جو عدالتوں کو بھی کرنا چاہیے، ماں باپ کو بھی کرنا چاہیے، علماء کے لیے بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کی شادیوں کے لیے شرط قرار دیں بچے کی رضا، بچے بچیوں کی رضا. ان کی رضا کے بغیر نہ کریں شادیاں. جہاں یہ منع کر دیتے ہیں وہاں نہ کریں. اس سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگر ماں باپ کسی جگہ تشخیص دیتے ہیں کہ یہ رشتہ نامناسب ہے اس وجہ سے کہ فاسد آدمی ہے، یہ لڑکا فاسد ہے یا یہ لڑکی فاسد ہے، تو بچوں کو ضد نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر بچوں نے اگر آپس میں تشخیص دیا ہے، ہوتا ہے اگر تعلق نہ بھی ہو ان کا ناجائز، لیکن آشنائی تو ہوتی ہے کہ مثلا بچے اپنے محلے میں، کسی خاندان میں، اپنے دوست، کسی کی جگہ والدین کو تجویز دیتے ہیں کہ میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ اچھی لڑکی ہے، آپ وہاں سے رشتہ لیں. ماں باپ ایک دم نہ کریں گے کہ نہیں وہاں سے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا مشکل ہے آپ کو؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ شادیاں کر کے خود تسکین حاصل کر رہے ہو اور اولاد کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم نے. یہ جن بچوں کی شادیاں نہیں کر رہی، ماں باپ نہیں کر رہے، یہ ماں باپ کو بالکل الگ کر دیں ایک دوسرے سے. اس وقت تک ماں باپ کو اکٹھا نہ ہونے دیں جب تک بچے کی شادی نہیں ہو جاتی، تاکہ اس باپ کو پتہ چلے کہ یہ عذاب جو میں اولاد کو دے رہا ہوں یہ کتنا بڑا عذاب ہے. واقعاً ظلم کرتے ہیں. بچوں کی شادیاں کرو، بچوں کی رضا سے کرو، بچوں کی مرضی سے کرو. اگر اس میں کوئی فساد ہے تو بچوں کو سمجھاؤ کہ یہ جو جہاں کر رہے ہو ثبوت دو. اس بچے کے، اس لڑکے، اگر اوباش لڑکا ہے تو اس بچی کو سمجھاؤ